ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خصوصی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مائنارٹی سے جڑا ہوا ہے۔ کرناٹک کی جو مائنارٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تعلق سے جڑا ہوا ہے۔ کرناٹک حکومت نے گزشتہ بجٹ کے دوران ریاست کے اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے پورے 3000 کروڑ روپے منظور کیے تھے۔ تین ہزار کروڑ روپے میں مختلف شعبوں میں خرچ کرنا تھا۔ اوقافی اداروں کی فلاح و بہبودی و ترقی، اس کے ساتھ ساتھ جو مائنارٹی انسٹیٹیوشنز ہیں، جو مائنارٹی سکولز ہیں، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے، مائنارٹی علاقوں کے لیے، KMDC کے لیے، وقف بورڈ کے لیے اس پورے فنڈ کو استعمال کرنا تھا۔ لیکن جون تک کا جو اعداد جو نمبر ملے ہیں، اس نمبرات کو اگر دیکھیں گے تو ریاست میں صرف 107 کروڑ روپے مائنارٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے خرچ کیے گئے ہیں۔ جملہ طور پر 4% سے کم فنڈز کو جو ہے استعمال میں لایا گیا ہے۔ جب ریاستی حکومت کی طرف سے 3000 کروڑ جیسا بڑا فنڈ دیا گیا ہے تو اس فنڈ کا مناسب استعمال کرتے ہوئے اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ریاست میں اس وقت جو مائنارٹیز کا مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مائنارٹیز کے محلوں کی ترقی ہو یا پھر مائنارٹیز کی انسٹیٹیوشنز کی بات کی جائے، آج بھی کئی سرکاری اردو اسکولز میں جو ہیں طلبہ بغیر فرنیچر کے نیچے بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں۔ آج بھی کئی اوقافی اداروں کی حصار بندی کا کام باقی ہے، ابھی بھی ان اوقافی اداروں پر کسی کی طرف سے بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کئی قبرستانوں کی حصار بندی کا معاملہ ہے۔ سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ ہے اسکالرشپس کی جاری کرنے کا معاملہ ہے۔ اب تک کئی بچوں کو جو ہے گزشتہ 2 سالوں سے پوری طرح سے اسکالرشپس نہ ملنے کی وجہ سے بچے پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں۔ ان تمام چیزوں کی اگر وہ واقعی میں فلاح و بہبودی کی جاتی ہے تو یقیناً یہ جو 3000 کروڑ کا فنڈز ہے وہ بھی کم پڑ سکتا ہے، لیکن یہاں کس کی طرف سے یہ چونک ہو رہی ہے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ریاست کے جو مائنارٹیز کے وزیر ہیں ان کی طرف سے یہ چونک ہو رہی ہے، یا پھر جو مائنارٹی فنڈز کو الوکیٹ کرنے کی ذمہ داری رکھنے والے افسران کی ذمہ داری ہے ان کی طرف سے غلطی ہو رہی ہے، اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ خاص طور سے KMDC کی بات کی جائے تو KMDC میں گزشتہ سال کئی لاکھ عرضیاں جو ہیں قرضوں کے لیے KMDC نے وصول کیے تھے، لیکن جو فنڈز جاری کیے گئے ہیں ان فنڈز کو بہت ہی محدود طریقے سے جاری کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے صرف 3% یا 4% لوگوں کو ہی KMDC نے خراجات جاری کیا ہے۔ یقیناً اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کرناٹک کے جو مائنارٹی منسٹر ہیں، مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے جو منسٹر ہیں ضمیر احمد خان، وہ ایک ایکٹیو اور پیسو رول ادا کرنے والے منسٹروں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں ان کی طرف سے ایک ڈسٹنس بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا کام جو ہے ٹھیک طرح سے ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ 3000 کروڑ روپیوں میں سے صرف 107 کروڑ روپے اگر خرچ کیے گئے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آنے والی چند ہی مہینوں میں جو فائنانشیل ایئر ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اس پورے سال کے درمیان اگر یہ فنڈز خرچ نہیں کیا جاتا ہے تو یہ حکومت کے خزانے میں دوبارہ واپس چلا جاتا ہے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی جو کرناٹک کے اردو دانوں کے لیے ایک نمائندہ تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے، اس کے لیے بھی بہت ہی محدود فنڈز منظور کیے گئے تھے۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کو فنڈز کی بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہاں پر بہت سارے کام گزشتہ کئی سالوں سے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ اگر یہ فنڈز جو 3000 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ حصہ کرناٹک اردو اکیڈمی کو بھی دیا جاتا ہے تو یقیناً ایک بڑے پیمانے پر اردو اکیڈمی کام کر سکتی ہے۔ اس وقت ریاست کے مختلف مقامات سے جو لوگوں کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ مائنارٹیز علاقوں کی ترقی کے لیے کام بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ ریاست میں کانگریس حکومت برسر اقتدار ہے، لیکن جو سنگی ذہن کے لوگ ہیں، جو سنگی ذہن کے افسران ہیں، وہ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ اقلیتوں کی علاقے ترقی کر پائیں، اقلیتوں کے محلوں کو ترقی دی جائے۔ اس وجہ سے وہ مسلسل پیچھے ہٹ رہے ہیں اور یہ اس بات کا رو رہے ہیں کہ مائنارٹیز علاقوں کی جو مائنارٹیز ایریا کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو علیحدہ فنڈز جاری کیے جاتے ہیں وہ فنڈز ان کے پاس دستیاب نہیں ہیں، اس وجہ سے ترقیاتی کام کرنا ناممکن ہے۔
اگر ضمیر احمد خان جو اپنے جو فنڈس ہیں انہیں فوری طور پر لوگوں کی فلاح و بہبودی خصوصاً اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاست میں ایک تاریخی کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔ امید کہ ریاستی وزیر بیزر ضمیر احمد اور ان کی جو معاون افسران ہیں وہ تمام اس بات پر توجہ دیں گے اور فوری طور پر اپنے فنڈس کا صحیح استعمال کریں گے۔ یہ تھی انقلاب نیوز کے لیے خصوصی پیشکش، امید کہ آپ تمام کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔